جناب حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو ان کے مہینے کو ماہ غوث کہا جاتا ہے، رمضان کو ماہ رمضان، اور اس طرح دیگر مہینے کو بزرگوں کی طرف سے نسبت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے ولیوں کے نام پر مہینوں کو تو منسوب کرنا شروع کر دیا، لیکن ہم نے اس ولی کے نام پر مہینے کو منسوب نہیں کیا جس ولی کا مقام کائنات کے سارے ولی سے اعلیٰ۔ کل میں نے اسٹیٹس لگایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے کے حوالے سے، میں نے لکھا حضرت علامہ مولانا مفتی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ، تو یقیناً ان سے بڑا نہ عالم تھا کوئی، ان سے بڑا نہ کوئی مفتی تھا، ان سے بڑا نہ کوئی محدث تھا، ان سے بڑا نہ کوئی فقیہ تھا، بلکہ کائنات میں انبیاء کرام کے بعد اگر نو انسانی نہیں بلکہ پوری کائنات میں کسی کو سب سے بلند و بالا مرتبہ حاصل ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اصدق الصادقین سید المتقین۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ شان عطا فرمائی، لیکن ہم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو جمادی الثانی ویسے بھی ہمارے ہاں لوگ اس کا پروننسیشن جو ہے وہ صحیح نہیں کرتے، جمادی الثانی اور جمادی الثانی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ لفظ ہے جماد، تو جمادی الثانی اس کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مہینے کے لیے کہیں گے طرح منسوب کریں گے اور آسان ہو جائے گا، پھر ہمیں اتنا مشکل لفظ نکالنا نہیں پڑے گا، بلکہ ماہ صدیق اکبر، ماہ افضل البشر بعد الانبیاء، ماہ یار غار و مزار، یا جس طرح بھی اپنی محبت و عقیدت کے اظہار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہو۔ کئی بار یہ نام صرف نام نہیں ہوتے بلکہ عقیدے کا اظہار بھی ہوتے ہیں، یہ صرف نام نہیں ہوتے بلکہ نظریے کا اظہار بھی ہوتے ہیں، اور جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ قیامت کے بہت قریب ہے۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ میں علامات قیامت پر پورا ایک مفصل سلسلہ شروع کروں جس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب آ رہے ہیں اور قیامت کے جو آثار ہیں، یعنی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اب چند سو سال رہ گئے، جو میں نے مطالعہ کیا اور کتابوں کو دیکھا اس کے اعتبار سے تو مجھے لگتا ہے 150-200 سال بعد قیامت آنے والی ہے۔ ایک اندازہ ہے، ظاہر ہے نہ کوئی حتمی رائے ہے نہ کوئی پختہ بات ہے، علم غیب تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے بتائے سے اس کے پیاروں کے پاس ہے، لیکن ایک جو سرکار نے قرائن بیان فرمائے، علامات قیامت بیان فرمائی ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات جو اس وقت ٹھاٹے مار رہا تھا اور واقع کربلا کے وقت بھی ٹھاٹے مار رہا تھا، یہ دریا علماء کہتے ہیں تھا تو دریا لیکن دیکھنے والے کو جھیل کا منظر پیش کرتا تھا، اور بلکہ کہا گیا یہ دریا دیکھنے میں تو دریا تھا لیکن دیکھنے والے کو سمندر کا منظر پیش کرتا، اتنا وسیع اور عریض رقبے پر تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک میں بیان کروں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس دریا کو اگر آپ دیکھتے ہیں دریا فرات کو، تو حضور کے زمانے میں بھی وہ سمندر کا منظر، کربلا کے زمانے میں بھی سمندر کا منظر، اس کے بعد بھی ایسے ہوا، لیکن آپ صرف 2019 20 21 22 23 جب آپ ان 5 سالوں میں دریائے فرات کو دیکھتے ہیں تو اب دریائے فرات ایک دریا نہیں بلکہ ایک نہر کا منظر پیش کر رہا ہے، اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ دریائے فرات 60% سوکھ چکا ہے، جو اس کی وسعت تھی اس میں 60% سے زائد سوکھ چکا ہے، صرف 40% رہ گیا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ دریائے فرات سوکھ رہا ہے اگر ایسے ہی سوکھتا رہا تو آنے والے 20 سالوں میں دریائے فرات ختم ہو جائے گا۔ اب سنیے حضور علیہ السلام کی صحیحین کی حدیث پاک، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دریائے فرات خشک ہونا شروع ہوگا، یہاں تک کہ بالکل خشک ہو جائے گا، پھر اس دریائے فرات کی جگہ سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے، ماؤنٹ آف گولڈ، سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے، اور پوری دنیا اس سونے کے پہاڑ کو لینے کے لیے لڑے گی۔ حضور فرماتے ہر 100 میں سے 99 بندے مارے جائیں گے اس لڑائی میں، کہ ہمیں چاہیے 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ اپنے محبوب علیہ السلام نے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو پھر تلقین فرمائی، فرمایا تم میں سے جو یہ وقت دیکھے وہ اس سونے میں سے ہرگز نہ لے، یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان۔ اور اب آپ دریائے فرات کو دیکھیے،
تو ماہرین کے مطابق تو یہ 2043 تک دریائے فرات خشک ہونے والا ہے. دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد ہی سونے کے پہاڑ، اسی کے بعد امام مہدی کا ظہور، اور اسی کے بعد دجال کا آنا، اور اسی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، پھر یاجوج ماجوج کا آنا، سورج کا مشرق مغرب سے نکلنا، اور پھر ان دی اینڈ قیامت کا آ جانا. یعنی اگر آپ اس کو بہت زیادہ طویل بھی کرتے ہیں تو میری اپنی دانش کے مطابق یہ 200-250 سال ہیں، بس قیامت آ رہی ہے. اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے، اس میں انشاءاللہ مفصل ہم گفتگو رکھیں گے. ابھی چونکہ ظاہر ہے ایک بڑا ایشو ہمیں درپیش ہے قبلہ اول کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، اور اپنے لوگوں کو ہر جمعے اس حوالے سے اویئر کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ قوم ایک ہفتے میں سبق بھول چکی ہوتی ہے. پھر دوبارہ یاد دلاؤ بھائی کوئی مسجد اقصیٰ بھی ہے، کو وہاں مرنے کٹنے لڑنے والے بھی، اچھا ہاں وہ بھی ہے. تو اس لیے بار بار اس پہ گفتگو، ورنہ یہ وہ ایام تھے جن میں ہم تفصیلی گفتگو کر سکتے تھے علامات قیامت کے اوپر، لیکن انشاءاللہ اس کو آگے ہم اللہ نے چاہا تو علامات قیامت کا جب تفصیل سے بیان کریں گے، کوئی 12-15 جمعے کم از کم اس پر گفتگو ہوگی تو اس میں ہم سارے احکام بیان کریں گے. میں اس ساری باتوں کو بیان کر کے جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ بات تھی کہ ہم قیامت کے کتنے قریب آ گئے. جب قیامت کے قریب آ گئے تو یہی وہ زمانہ ہے جس میں بارش ہر وقت رہنے والے، حتیٰ کہ مزار شریف میں بھی حضور کے ساتھ وہی ہیں. اب صرف یہ اتنی سی بات تھی، لیکن اس نے اتنا جگہ کو پختہ کر لیا کہ بڑے ہونے کے بعد بحمد اللہ تعالی انہی پر دلائل میں لے اور عقیدہ مزید مضبوط ہو گئے. تو دور اسی چیز کا ہے کہ بچوں کو بتاؤ کون سا مہینہ شروع ہوا ہے؟ ماہ صدیق اکبر. بچوں کو ایسا رٹوا دیا جائے کہ اگر کبھی اسکول میں یا کہیں پر کوئی استاد ان سے سوال کرے مہینہ کون سا، کہیں گے ماہ صدیق اکبر. کیوں؟ تو بتایا جائے کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو یار غار و مزار، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، اصدق الصادقین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، بلکہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو بتائیں گے یوم شہادت ہے کہ جو غار میں سانپ نے آپ کو ڈسا تھا اسی کا اثر لوٹا تھا شہادت کے منصب پہ فائز کرنے کے لیے، اور پھر آپ اسی میں شہید ہوئے تھے. تو یہ مہینہ کون سا؟ ماہ صدیق اکبر ہے. کیونکہ جب ہم غوث اعظم کا مہینہ منائیں، ہم خواجہ غریب نواز کا منائیں، ہم داتا علی حجویری کا منائیں، ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا منائیں، اور بڑے بڑے اکابرین علماء اور محدثین کا منائیں، تو پھر ان سب میں جو افضل ذات ہیں ان کا دن، ان کا ذکر، ان کی بات اور ان کی شان و عظمت کے قصیدے کیوں نہ بیان کریں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم یہ چھوٹے چھوٹے سبق ہیں جو ذہن کے تختی پہ ایسے نقش ہو جاتے ہیں کہ زندگی بھر بالکل ان کو مٹا نہیں سکتا. اچھا، جناب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر تو اس تناظر میں آیا کہ یہ مہینے کی پہلی تاریخ ہے اور ماہ صدیق اکبر یعنی ماہ جمادی الثانی ہے، اس لیے ان کا ذکر پاک کیا. ابھی جو ایک بہت بڑا مسئلہ امت کو درپیش ہے اور وہ ہے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کا تحفظ، کہ جس کے لیے ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی کاندھوں سے قرض اتارتے ہوئے، ہمارے حصے کا کام کرتے ہوئے، 20,000 سے زائد جانیں قربان کرتے ہوئے، 55,000 سے زائد زخمی ہونے کے باوجود اور معذور ہونے کے باوجود ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ آج تک ڈٹے ہوئے. وہ معذور بندہ جو جس کے ایک پیر کٹا ہوا ہے وہ بھی بیساکھی کے بل پر ہتھیار چلا رہا ہے. ہمارے ہاں معذور کیا، پیر والوں کی ہمت نہیں، اور وہ معذور جو صحیح چل بھی نہیں پا رہا وہ بھی ہتھیار لے کر کے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے نکل رہا ہے. یہ سب یوں ہی نہیں ہوا. یہ جو جرت ہوتی ہے اور یہ جو غیرت ہوتی ہے اللہ کی خاص عطا ہے. یہ جو بہادری ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. ہر کسی کو بہادری نہیں ملتی، ہر کسی کو دلیری نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ نے عرب کے خمیر میں، کہ جو واقعی اہل عرب ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں، اللہ نے ان کے خمیر میں دلیری رکھی ہے، اللہ نے ان کے خمیر میں بہادری اور شجاعت رکھی ہے. اور پھر میں تو یہ پورے اہل عرب کی بات کر رہا ہوں نا، لیکن اگر ہم خاص اس کرۂ ارض کی بات کریں جہاں پر اس وقت جنگ ہے، اس کرۂ ارض کو تو اللہ تعالیٰ نے اضافی خصوصیات، شان و عظمت عطا فرمائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بارہا ملک شام کا ذکر ملتا ہے. سرکار علیہ السلام کے بارے میں، سرکار سے پہلے، سرکار کے بعد ہمیں بار بار ملک شام کا ذکر. یہ ملک شام ہے کیا؟ اس کو سیریا کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو سوریا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہے کیا؟
یہ جو آج ملک شام ہے، سرکار علیہ السلام کے زمانے میں صرف یہ ملک شام تو نہیں تھا، بلکہ آپ کا اردن، لبنان، موجودہ شام، فلسطین، حتیٰ کہ اسرائیلیوں نے جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ساری مملکت یہ شام میں آتی تھی، یہ سب ملک شام ہے۔ اگر یہ طے ہو گیا، اور آپ اس کو سرچ کیجئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا، بلکہ آج کے دور میں بھی السوریۃ الکبریٰ، بڑا شام، بڑا ملک شام جس کو کہا جاتا ہے، یہ یہی علاقہ ہے کہ جو پہلے ملک شام کے تحت آتے تھے، لبنان ہے، اردن ہے، آپ کا فلسطین ہے، یہ سارا ملک شام کے ضمن میں آتے تھے۔ تو وہ جو حدیثیں ہیں نا، جس میں سرکار علیہ السلام کے دادا عبد المطلب ملک شام گئے، سرکار علیہ السلام کو لے کر کے گئے، ایک مقام پر ایک درخت کے نیچے قائد عالم علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے بیٹھے، ایک راہب دور سے دیکھ رہا تھا، اس نے سرکار کے دادا کو بلایا اور میں کہاں سے آیا ہوں؟ کہنے لگا میں مکہ پاک سے آیا ہوں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا میرا پوتا ہے۔ راہب نے قریب بلایا، سینے سے لگایا، کہا میری بات مانو تو اسے لے جاؤ۔ کہا کیوں، ایسے کیوں کہتے ہو؟ کہا یہ دیکھو، یہ نشانیاں پوری ہیں، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ آج تک جتنوں نے اس درخت کے نیچے آرام کیا ہے وہ سارے اللہ کے نبی ہی ہوئے، اور یہ بچہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور علامات ساری پوری ہیں، یعنی نبی آخر الزمان اپنے دادا کے ساتھ ملک شام کا سفر کریں گے، تو یہ وہی سفر ہے۔ تو کہا یہیں سے لوٹ جاؤں، آگے یہودیوں کو معلوم ہوگا تو وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ کے دادا نے آپ کو لے کر کے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ملک شام ہی تھا، اور ملک شام میں آپ کوئی سی زمین فرض کر سکتے ہیں، لبنان ہو، اردن ہو، یا عین جہاں پر جنگ ہو رہی ہے یہاں کی بھی فرض کر سکتے ہیں، بلکہ جس مقام پر جنگ ہو رہی ہے، غزہ، آپ جانتے ہیں امام شافعی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم مجتہد کا جو مقام ولادت ہے وہ غزہ ہے۔ امام شافعی کی ولادت غزہ میں ہوئی ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ صرف غزہ نہیں ہے، غزہ بنی ہاشم ہے، یعنی سرکار کا خاندان خاص طور سے جس جگہ پر آباد ہوا تھا اس جگہ کو غزہ اور غزہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، پھر جناب ماں سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا جو سامان لے کے گئے تو اسی شام میں گئے تھے۔ بار بار قدم مصطفیٰ کو ملک شام کی سرزمین نے بوسہ لیا ہے، بار بار میرے محبوب علیہ السلام کے قدوم میں مدد لزوم نے اسے برکتوں سے مستفیض فرمایا ہے۔ پھر آپ صدیق اکبر کو دیکھیے جن کا مہینہ شروع ہوا، یہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب سرکار اسلام پر ایمان نہیں لائے تھے تو شام کے سفر پہ تھے، وہ بھی یہی سرزمین ہے، اور وہاں پر آپ سے ایک راہب ملتا ہے، علامات پوچھتا ہے، اور پھر آپ کو بشارت دیتا ہے، آپ واپس آتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اس سے بڑی کوئی علامت چاہیے جو تم کو راہب نے بتائی ہے؟ تو فوراً کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بھی ملک شام کا سفر تھا، اور پھر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بلکہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ سب سے پہلے ملک شام میں کب داخل ہوئے، یعنی بطور مجاہد اور بحیثیت مجاہد میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ سب سے پہلے جنگ موتا میں ملک شام میں داخل ہوئے تھے۔ یہ جنگ موتا وہ گھمسان کی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور کفار کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ 3000 کا لشکر 3 لاکھ کو پچھاڑتا نکلا تھا، اور مسلمانوں کے سپہ سالار سرکار نے جناب جعفر طیار کو، جناب زید ابن حارثہ کو، جناب عبداللہ بن رواحہ کو بنایا تھا، اور میرے محبوب نے فرمایا جب یہ تینوں شہید ہو جائیں تو مسلمان کسی کو بھی اپنا امیر لشکر بنا لے، اور پھر یہ تینوں شہید ہو گئے۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث پاک ہے جب سرکار علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، میں کراچی کے علاقے میں ممبر پہ بیٹھ کر کے میں کیسے بتاؤں کہ لاہور اور اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے محبوب کی نگاہ نبوت دیکھیے، بخاری کی حدیث بتاتی ہے سرکار غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ دیکھو میرا جعفر لڑا، وہ دیکھو اس کا ایک بازو کٹا، اس نے علم اسلام دوسرے بازو میں پکڑ لیا، کافروں نے اس کا دوسرا بازو کاٹ دیا، اس نے اپنے جبڑوں سے علم اسلام پکڑ لیا، میرا جعفر شہید کر دیا گیا۔ زار زار میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اور فرمایا اب علم اسلام زید ابن حارثہ نے پکڑا۔ زید ابن حارثہ کون؟ حضور کے منہ بولے بیٹے جو غلام بنا کر لائے گئے، پھر والدین آئے، کہا چلو ہمارے ساتھ، سرکار فرماتے ہیں اگر جانا چاہے تو لے جاؤ،
جب وہ نے پوچھا زید بن، چلو بیٹا اماں انتظار کر رہی ہے، بھائی رو رہا ہے، گھر والے پریشان ہیں، کہا سب آپ سب کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن میں کیا کروں، مجھے جو پیار اس بارگاہ سے ملا ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ملا۔ جناب زید بن حارثہ نے جانے سے انہی کے بیٹے اسامہ بن زید ہیں جن کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار لشکر بنا کر کے سرکار کے وصال کے بعد روانہ فرمایا، بلکہ یہ جا چکے تھے، ان کو وہ جنگ جاری رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ بہرحال بات طویل ہو رہی ہے، تو جناب زید بن حارثہ پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہوئے، تو پھر سرکار نے فرمایا اب اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار، سیف من سیوف اللہ نے علم اسلام کا لشکر سنبھالا۔ وہ کون تھے؟ جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، وہ جن کا تاریخی جملہ دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام سنا دو، اگر موت جائے شہادت اور جائے جہاد اور میدان جنگ میں اگر موت لکھی ہوتی تو خالد یوں بستر پہ نہیں مرتا۔ کہا اگر یہ بات بندے کو پتہ لگ جائے کہ موت جہاں لکھی وہیں آئے گی تو یہ بات خود بندے کو بہادر بنا دیتی ہے، یہ بات خود بندے کو دلیر بنا دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے موت کا وقت تو مقرر کیا ہوا، پھر کیوں ڈرنا۔ تو کہا جاتا ہے اسی وجہ کر جو بزدل آدمی ہوتا ہے وہ روزانہ مرتا ہے، اور جو دلیر آدمی ہوتا ہے وہ ایک ہی بار مرتا ہے۔ بزدل روزانہ ڈر ڈر کے زندگی اب مروں گا اب مروں گا اب مروں گا، تو روز بھی مرتا ہے اور ایک بار مر بھی جاتا ہے۔ اور جو نڈر آدمی ہوتا ہے وہ دلیرانہ زندگی گزارتا ہے اور ایک ہی بار اس کو موت آتی ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا۔ میں موضوع پر آؤں، جنگ موتا میں 3000 کا لشکر کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ اس کو۔ میں نے اپنی مسجد میں جہاں میں امامت کرتا ہوں وہاں میں نے الحمدللہ 12 جمعے میں جنگ موتا بیان کی، اور ایسے کمال کی جنگ ہے کہ بندے کی غیرت ایمانی جس میں کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے، اور صحابہ کے ذکر سے بندہ اللہ رب العالمین بندے کو غیرت مند بنا دیتا ہے۔ تو پہلی بار مسلمان جنگ موتا میں ملک شام گئے تھے۔ اچھا جناب، یہ سارا سلسلہ تو ہوا، اس کے بعد سرکار نے بشارت دی کہ ہم یہ اوپر کے بچوں کو خاموش کرائیں نا، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ملک شام سب سے پہلے عنقریب فتح ہونے والا ہے، اور اس کی بنیاد صدیق اکبر کے زمانے میں رکھی گئی، اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام کو فتح کیا، اور اسی میں قبلہ اول کی فتح بھی ہے، جس میں فاروق اعظم کو عیسائیوں نے بغیر کسی جنگ کے ہی چابی حوالے کر دی۔ وہ مشہور واقعہ کہ غلام گھوڑے پہ بیٹھا، سواری پہ بیٹھا ہے اور آپ مہار پکڑ کے چل رہے ہیں، اور پھر وہ سارا سلسلہ جو قبلہ اول کو فتح کیا گیا۔ بہرحال جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت جس سرزمین پر جنگ چل رہی ہے یہ سرزمین بھی وہی ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار بیان فرمایا۔ وہ حدیث پاک جو مشہور ہے، سرکار دعا کرتے اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا کیجئے، پھر دعا کی اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت دے، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے نجد کے بارے میں دعا کیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے 3 بار دعا مانگنے کے بعد فرمایا میں اس کے لیے دعا کیسے کروں جہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی بہت بڑے فقیہ اور فتاوی شامی جن کی فقہ کی معتبر ترین کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں شیطان کے وہ 2 سینگ جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ نجد سے نکلیں گے، ان میں ایک مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جنگ یمامہ میں جس کو واصل جہنم کیا تھا صحابہ نے، اور دوسرا شیطان کا سینگ، یہ میں نہیں ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دوسرا سینگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا تھا جو وہاں سے نکلا تھا، اور موجودہ وہ نجد سعودیہ کا کیپٹل ریاض ہے۔ یہ وہی ریاض ہے جس کو حدیث میں نجد کہا گیا، اور یہ وہی نجد ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا میں اس کے لیے دعا کیسے کروں کہ وہاں سے تو شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ بارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرما دیا کہ شام کے لیے سرکار نے بار بار دعا کی، بلکہ ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام کے صحابی رسول، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں ملک شام کو شام کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کو شام کیوں کہتے ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں سام بن نوح رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبی نہیں ہے لیکن نبی کے بیٹے اور موحد تھے، اہل ایمان تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر بھی تھا ایک، اور آپ کی بیوی بھی ایک کافرہ تھی، اس وقت اس بات کی اجازت تھی شریعت میں، تو اس اعتبار سے تو جناب نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے جناب سام بن نوح،
یہ وہی بیٹے ہیں جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے نا. آپ فرماتے احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا. ایک آزر کو زندہ کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا چہیتا تھا. ان کے وصال کے بعد آپ جب وہاں پہنچے دیکھا کہ ان کا وہ چہیتا جو متی ہے وہ انتقال کر چکا ہے، تو آپ نے اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا. دوسرا، ایک جنازہ آپ کے سامنے جا رہا تھا، لوگوں کو اپنی حقانیت دکھانے کے لیے اور اللہ کے سچے نبی ہونے کی دلیل بتانے کے لیے آپ نے جنازے کی طرف اشارہ کر کے کہا اے لڑکے اٹھ جا. تو جنازے کی چارپائی سے وہ نوجوان اٹھا اور زندہ ہو گیا، اور پھر کئی برس تک زندہ رہا، شادی بھی کی، اولاد بھی ہوئی. تیسری، جناب نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا کو زندہ کیا کہ جو انتقال کر چکی تھی. اور چوتھے کو جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا وہ جناب سام بن نوح ہیں. کہ آپ نے اب یہ دیکھا، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو قریب قریب کے لوگ زندہ کر رہے ہیں نا، کوئی پرانے زندہ کر کے دکھا تو ہم مانے. تو آپ نے ہزاروں سال پہلے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے وصال کر چکے تھے، آپ نے جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر کا پوچھا. لوگوں نے نشاندہی کی کہ حضور یہ ہے قبر. آپ اس قبر پہ گئے. اچھا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ یار پوچھا کیوں، جب نبی ہے تو خود پتا کیوں نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی، فرمایا جو تم میرے سامنے لاتے ہو، جو کھاتے ہو اور گھر میں چھپا کے رکھتے ہو نا، مجھے سب پتا ہے. یہ قرآن ہے، سورہ آل عمران. انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم. تو پتا تو تھا، لیکن اس لیے تاکہ لوگوں کی سیٹسفیکشن ہو جائے کہ ہاں یہی قبر ہے سام بن نوح کی، اور انہی کو زندہ کیا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جناب سام بن نوح رضی اللہ عنہ کی قبر پر جا کر کے اس پہ ہاتھ مارا، فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. جناب سام بن نوح کھڑے ہو گئے. پوچھا کیا ہوا، آپ کون ہیں؟ کہا میں سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. کہا حضور ابھی زندہ کیسے ہوئے؟ کہا جب میں ابھی قبر میں لیٹا ہوا تھا مجھے کسی نے کہا عجب روح اللہ، اللہ کی روح یعنی اللہ کا کلمہ. عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اس کو جواب دے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ مان. کہا میں فوراً اٹھ گیا اور دیکھا تو جناب سام بن نوح کے آدھے بال سفید تھے. پوچھا یہ آپ کے آدھے بال سفید کیسے ہوئے؟ توجہ کیجئے گا، یہ موضوع نہیں لیکن سمجھانے کے لیے اور ہماری عبرت کے لیے. جناب سام بن نوح سے پوچھا حضور یہ آپ کے آدھے بال سفید کیسے؟ آپ فرمانے لگے جب میں مرا تھا نا، جب میرا وصال ہوا تھا تو میرے سارے بال کالے تھے، لیکن ابھی جب مجھے کہا نا اٹھ اور روح اللہ کی بات کا جواب دے تو مجھے لگا قیامت آ گئی. تو قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے، قبر سے نکالا جا رہا اس بات کی دہشت میں. اور ہیں کون؟ اللہ کے نبی کے بیٹے سام بن نوح. اتنی بڑی شخصیت، اس کے باوجود خوف خداوندی کا عالم دیکھیے، اور ہم ہیں کہ بے خوف پڑے ہوئے. مان یہ ضمناً بات آ گئی. جناب سام بن نوح نے پھر کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوح کو اپنا کلمہ پڑھا کر اپنا امتی بھی بنایا. اور پھر جناب سام بن نوح سے کہا اچھا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو چاہت کی سام بن نوح نے. ہم سے پوچھئے تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. سام بن نوح سے پوچھا کیا چاہتے ہیں؟ آپ میں حضور جینا نہیں چاہتا، لیکن ایک خواہش ہے، مرنا چاہتا ہوں بغیر تکلیف کے. اوئے ہوئے ہوئے. کہ حضور وہ جو نزع کی تکلیف ہے، وہ جو سکرات کا عالم ہے، وہ جو موت کے وقت کی تکلیف ہے، اب اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتا. تو آپ اللہ کے نبی ہیں، کرم ہو جائے کہ روح نکل جائے بغیر تکلیف کے نکلے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، ایسا ہی ہوا، بغیر تکلیف کے روح نکلی اور دوبارہ قبر میں جا کے سو گئے اور ان کی قبر کو بند کر دیا گیا. سام بن نوح کے نام پر، کیونکہ وہ پورا قبیلہ لے کے یہیں آ گئے تھے اسی سرزمین پر جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. تو اس سرزمین پر آ گئے تو یہ سام بگڑ کے شام بن گیا. تو یہ ہے ملک شام جس کی ہسٹری ہے اور جہاں پر ابھی جنگ چل رہی ہے. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سرکار کے صحابی ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار اسلام نے ان سے فرمایا ان قریب یہ صورتحال ہوگی کہ تمہارے مختلف لشکر ہو جائیں گے. ایک شام کا لشکر ہوگا، ایک یمن کا لشکر ہوگا، ایک عراق کا لشکر ہوگا. ابن حوالہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب بہت سارے لشکر ہو جائیں تو میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ کی زمین میں بہتر وہی ہوگی اور اللہ اپنے نیک بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا. اور سرکار اسلام کا اگلا جملہ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ پاک نے شام اور اس کے رہنے والوں کا میری خاطر ذمہ لے لیا.
نہ وہ ڈریں گے، نہ وہ بکیں گے، نہ وہ دبیں گے، نہ وہ جھکیں گے، نہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہوں گے۔ 2 مہینے سے زائد عرصے کی جنگ بھوسا نکال دیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ الشفا ہاسپٹل کی ویڈیو دیکھیے تو لگتا نہیں ہے کہ الشفا ہاسپٹل ہے کہ کچرے کا ڈھیر ہے۔ اس کے باوجود آپ ان کی ہمت دیکھیے، ان کی استقامت دیکھیے، ان کا جذبہ، ان کا جنون، اور ان کی بیت المقدس سے اور قبلہ اول سے محبت دیکھیے۔ تو اس خاتون کی اس کلپ نے تو کافروں کے ہوش اڑا دیے، جس میں ایک نوجوان چہرے پہ نقاب ڈال کر کے، چہرہ چھپا کر کے پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ اچانک اس کی ماں آتی ہے اور چہرے سے اس کے نقاب ہٹاتی ہے اور کہتی جب شہادت ہی ہے تو چہرہ چھپا کے کیوں بات کر رہا ہے؟ نظروں میں نظریں ملا کے بات کر، تاکہ تو شہید ہو تو قیامت کے دن میں شہید کی ماں تو کہلاؤں۔ میں نے کہا سرکار نے اسی قوم کے بارے میں تو کہا ہے، اللہ نے ذمہ لے لیا ہے۔ بزدل ہونا یہ اللہ کا وبال ہے، اور نڈر، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، دلیری، بہادری اللہ کا انعام ہے۔ جسے اللہ اپنا انعام دے اس کو بہادر بناتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے بہادری کی کیفیت کیا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا ہو جائے تو پھر تم سرزمین شام والوں کے ساتھ رہیں، جو جا سکے وہ چلا جائے، جو نہ جا سکے ان کی حمایتیں، ان کی کوششیں، ان کی تمام تر صلاحیتیں ان شام والوں کے لیے ہوں۔ افسوس ان مسلمانوں پر جو اتنی بڑی جنگ اور ایسی بدترین صورتحال کو جاننے کے باوجود ابھی بھی سوشل میڈیا پر اپنے ویوز کے چکر میں عجیب و غریب ویڈیوز لگا رہے ہیں۔ مستیاں چل رہی ہیں، شادیوں میں میوزیکل چل رہا ہے، دوستوں کی گیدرنگ میں لہو و لعب، خرافات اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، اور وہاں پر ہمارے مسلمان ہمارے کاندھوں سے قرض اتار رہے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، جب ایسا وقت آ جائے تو تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہے دعا کی جائے ان کے لیے، کم از کم جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس سے تو ان فلسطینیوں سے محبت کا، اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، اپنی عقیدتوں کا اور اپنی تمام تر حمایتوں کا ان کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا جائے۔ ہم ابھی بھی ٹک ٹاک، انسٹا اور ان سب چیزوں میں بےہودہ کلپس بنانے، گندی ویڈیوز چلانے، اپنے ویوز بڑھانے، فالوورز حاصل کرنے کے لیے لگے پڑے ہوئے۔ عجیب سی بےہودہ قسم کی جنگ پڑی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو ہمارا دشمن مسلمانوں کے پرخچے اڑا رہا ہے، اور دوسری طرف ہماری عیاشیاں، خرمستیاں، لہو و لعب، دنیا داری، مفادات اور اپنے دنیا میں حب جاں حاصل کرنے کی دوڑی ختم نہیں ہو رہی۔ تو اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، حدیثیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ میں آپ کو بیان کر دوں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا پاکستانی یا دنیا بھر کا کوئی مسلمان محفوظ رہے گا، تو میرے محبوب نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، سرکار فرماتے ہیں اگر اہل شام برباد ہو گئے، اگر اہل شام بگڑ گئے، تو فرمایا پھر امت میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ ہاں، پھر تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس امن ہے، ہم تو اپنی معیشت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو پاکستان، پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، پاکستان ہمارا، ہمیں جان سے پیارا، لیکن سب سے پہلے اسلام ہے۔ ہم تو اس سلوگن کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ میرا دین دین انسانیت ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارا دین دین اسلام ہے، اور انسانیت کا سب سے بڑا حمایتی اور علم بردار دین اسلام ہی ہے، جو اپنے تو اپنے پرایوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ تو میرا دین دین انسانیت نہیں، میرا دین دین اسلام ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا جب اہل شام میں فساد آ جائے گا تم بھی محفوظ نہیں رہو گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت بچا لیں گے اور ہم اپنے ملک بچا لیں گے، اپنی سرحدیں محفوظ کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمان رسول اللہ ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں حضور کا فرمان کیسے درست ثابت ہو رہا ہے۔ جو بھی کچھ دیر پہلے میں نے بتایا دریائے فرات کی صورتحال، یہ بتا رہی ہے زبان مصطفیٰ سے نکل گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، ہاتھ میں تلوار لے کر جب چلے حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا۔ حضور کی زبان ہے، جو کہہ دیا اللہ اس کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم
من خذلهم حتى تقوم الساعة، لیکن سن لو جو ان شامیوں کے، ان فلسطینیوں کے اور مسجد اقصی کے محافظین، مجاہدین اور اس کے لیے قربانیاں دینے والوں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں سمجھ رہے، حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جسے قیامت تک اللہ کی مدد حاصل ہوتی رہے گی۔ آج دنیا حیران ہے، یہ سرنگیں بنی کہاں سے ہیں، ان کا راستہ ہے کہاں سے، یہ لائٹر سے ٹینک اڑا کیسے رہے ہیں، یہ چھوٹے دیسی ہتھیاروں سے بڑے بڑے ٹینکوں کو اور بڑی بڑی آبدوزوں کو اور بڑے بڑے ان کے ہتھیاروں کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ سرکار کا فرمان کہ تم اگر شامیوں کا، فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دو گے، بگاڑ تمہارے گھر میں آئے گا، لیکن اللہ کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور اللہ اس کی مدد کرتا رہے گا۔ فرمایا جو انہیں ذلیل کرنا چاہے وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور آج یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان مجاہدین کو، ان محافظین کو اور ان قبلہ اول کے تحفظ کرنے والوں کو عروج، کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا عرب نہیں، دنیا عجم بھی نہیں، بلکہ پوری عالمی دنیا، عالم کفر کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقار اور ایک عزت اور ایک حیثیت عطا فرمائی ہے۔ بس ہمارا کام، پھر وہی دہراؤں گا، وہی ریپیٹ کروں گا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ان مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے۔ وہ بائیکاٹ مہم جو کسی بھی صورت میں مان نہیں پڑنی چاہیے، کسی بھی صورت میں ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ نے چاہا تو میں اس بائیکاٹ مہم کا اگلا سٹیپ بیان کروں گا کہ اب بائیکاٹ مہم میں وہ نہیں کہ جی ہم نے ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا، نہیں، اب اس سے اگلا سٹیپ ہے، اب اس سے آگے بڑھنا ہے۔ جنہوں نے یہ کام کر لیا ہے انہوں نے لیول 1 پاس کر لیا، اب لیول 2 میں جانے کا وقت ہے، تو اس میں پھر انشاءاللہ آگے بڑھ کر کے ہم نے کچھ کام کرنے ہیں جس سے اللہ نے چاہا تو ان یہودیوں کی معیشت اور ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ مزید اور کاری ضرب لگے گی۔ اللہ کریم اس مشکل گھڑی میں ہمیں ان مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں ہمیں ان کا دکھ درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر حمایتیں، تمام تر وفاداریاں اور تمام تر صلاحیتیں ان فلسطینی مجاہدین کے لیے بروکار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔